قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے میں آج ہم سورۃ المدثر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ہماری جو اس سے پہلے سورہ مکمل ہوئی وہ سورہ مزمل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا دو جہاں علیہ السلام کے جو صفاتی نام ہیں جن سے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا ہے، یہ دونوں صورتیں ان صفاتی ناموں کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ اور یہ چونکہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ 29ویں پارے کی ساری صورتیں دو رکوعات پر مشتمل ہیں اور ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، تو سورہ مدثر بھی مکی ہے سورہ مزمل کی طرح۔ اور جب ہم مکی صورتوں کا لفظ بولتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر عقائد کی بات کی گئی ہے، عقیدہ توحید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور عقیدہ آخرت ان صورتوں کا مرکزی موضوع ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات پھر ان تینوں موضوعات میں سے کوئی ایک موضوع بڑا غالب رجحان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو سورہ مدثر کے اگر ہم احوال دیکھیں تو اس کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 56 آیات مبارکہ ہیں، اور 2 رکوعوں میں 56 آیات کا مطلب یہ ہے کہ ایک لائن کے اندر جو ہے وہ 3 4 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تعداد زیادہ ہے لیکن ان کی جو جسامت ہے وہ چھوٹی ہے۔ اور اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ صورت بالکل ابتدائی صورتوں میں نازل ہوئی، جیسے پہلی صورت حضور کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جو ہے وہ ابتدائی صورتوں میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ اور مدثر کے جو لٹرل میننگ ہیں وہ چادر لپیٹنے والے کے ہیں۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو بڑی مشہور روایت ہے، کتب احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ زمبلونی اور دسرونی، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور ان القابات کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آقا دو جہاں علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اس کی پہلی آیات دیکھیں تو تقریباً پہلی 10 آیات مبارکہ کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ جو ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو آپ کے جو نبوت کے فرائض ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے، کیونکہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے تو حضور کو آگاہ کیا گیا، اے حبیب آپ یہ بھی کر لیجئے، یہ بھی کر لیجئے، یہ بھی کر لیجئے، یہ بھی کر لیجئے۔ اور انشاءاللہ آج ہم انہی آیات کو دیکھ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ولید بن مغیرہ جو کہ بہت بڑا کافر ہے، گستاخ رسول ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، اس حوالے سے خاص آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک ایک پورا اسی کو فوکس کر کے قرآن مجید نے اس کے کردار کی مذمت بیان کی ہے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر جو یہ اس رکوع کا اختتام ہوگا وہاں تک دوزخ کے حالات کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ میں جانے کے اسباب کیا ہیں، اور دوزخیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں آئے کیوں تھے تو وہ بہت سارے جو جوابات دیں گے ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو دوزخ کے احوال کو بڑے طویل آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آخری اس صورت کا حصہ ہوگا وہ کفار و مشرکین کی اسلام کے خلاف جو حجت بازیاں ہیں وہ ان کے اوپر مشتمل ہے۔ ہم بالکل ابتدائی جو ہماری آیات ہیں تقریباً 10 ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، ہم اس کا یا ایہا کا ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ندا کے لیے ہے اور خطاب کے لیے، اور مدثر چادر لپیٹنے والے۔ اللہ فرما رہا ہے اے چادر لپیٹنے والے میرے حبیب۔ وہ دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں۔ ایک مفہوم یہ کہ آپ نے واقعی چادر لپیٹی، اماں خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر لپیٹ دو، اور یہ ایک کیفیت تھی خاص۔
ایک اس کا اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے اس وقت پھر بندہ چادر لے لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لیتا ہے اور مخلوق سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی دکھ ہو، کہیں پریشانی ہو کسی بھی وجہ سے، تو بندہ تنہائی میں رو لینا، پریشانی کی کیفیت میں چلے جانا، یہ ایک انسان کی نیچر ہے۔ تو حضور کی پریشانی یہ تھی کہ جو اہل مکہ تھے، کچھ مشرکین تھے، یہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو دونوں معنی صحیح ہیں۔ اے چادر لپیٹنے والے کیا کیجئے، قم فانذر، ان میں سے پہلی 10 آیات میں ہر آیت میں حضور کو جو آپ کی نبوت کے فرائض ہیں ان سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ نے پہلا حکم یہ فرمایا، اے حبیب قم، آپ اٹھیے۔ ہم نماز میں بھی قیام کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، تو قم اے حبیب کریم اٹھیے، فانذر، فا کا معنی پس، انذر آپ ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ کس بات سے؟ کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے اور تمہارا انجام بڑا برا ہے۔ اس چیز سے اے حبیب لوگوں کو ڈرائیے۔ قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، واو کا معنی اور ربک، اے حبیب کریم آپ نے رب کریم کی، فکبر آپ تکبیر بیان کیجئے، بڑھائی بیان کیجئے۔ تو چونکہ مکے میں مشرکین ہیں اور شرک کا دورہ ہے، تو اللہ اپنی تکبیر اور اپنی جو کبریائی اور بڑھائی ہے اس کو بیان کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اے حبیب اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑھائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ بڑی غور طلب آیت ہے۔ وَثِيَابَكَ، واو کا معنی اور سیابہ کپڑے کا اپنے، اے حبیب کریم جو اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہے، فطہر اس کو پاک رکھیے۔ اب آپ اندازہ کریں تو یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، اور جو وضو کا صحیح طریقہ جو میرے اور آپ کے ہاں رائج ہے، ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کر کے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، مسح بازو پاؤں، یہ سارا جو طریقہ ہے یہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورت سورہ مائدہ کے اندر ہے اور سورہ نساء کے اندر ہے۔ تو یہ جو حکم آ رہا ہے یہ وضو والے حکم سے تقریباً کوئی 13، 14، 15 سال پہلے یہ حکم مل رہا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ تو نماز بھی مکی دور میں فرض ہو گئی تھی، لیکن وضو کا باقاعدہ طریقہ بعد میں آیا۔ تو اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب ابتدائی وحی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی تو اس وقت جبریل امین آئے اور حضور کو پورا وضو کا طریقہ بتلا دیا۔ باقاعدہ مسلمانوں کے لیے اس کا جو حکم ہے وہ پھر مدنی دور کے اندر آیا۔ تو طہر، اے حبیب آپ کا مشن بھی پاک ہے اور آپ اپنا ظاہر جو ہے اس کو بھی پاک رکھیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، واو کا معنی اور الرجز ہر قسم کی جو ناپاکی ہے اس سے، فہجر آپ دور رہیے، ہجرت فرما جائیے۔ یہاں خاص طور پر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بتوں سے آپ دور رہیے۔ اچھا، ان ساری چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے اندر یہ چیزیں پہلے پائی جاتی تھیں تو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نے حبیب نہیں کرنی، یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کا لباس ناپاک ہوتا تھا، معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ آپ بتوں کے قریب تھے، لیکن یہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے یہ تاکیدی حکم ہے اور امت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اے حبیب بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، واو کا معنی اور لا نہ تمنن، احسان کیجئے، ولا تمنن، اور آپ اس وجہ سے احسان نہ کیجئے کہ تستکثر، کہ آپ پھر اس کے بدلے میں کوئی زیادہ ریوارڈ لیں گے، اس حوالے سے کسی کے اوپر احسان نہ کیجئے۔ یہ خالصتاً جو اللہ کی رضا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ دین کے جو ابتدائی احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی پر احسان اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے بدلے میں اس سے کچھ لیا جائے، اور حضور سب سے بڑا احسان کر رہے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت سے متعارف کروا رہے تھے۔ اے حبیب ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دل کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ مجھے اس کا زیادہ معاوضہ دیں گے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مطلوب و مقصود رکھنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اے حبیب چونکہ یہ مشن بہت بڑا ہے اور مشکل بھی ہے اور آپ کو مخالفین کی طرف سے ریزسٹنس بھی آئے گی، لہٰذا اے حبیب آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیے کہ واو کا معنی اور لِرَبِّكَ، اپنے رب کریم کی رضا کے لیے، فَاصْبِرْ آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے۔ تو آپ کو مشکلات بھی آنی ہے حبیب، یہ مشن بہت بڑا ہے جو اسلام کا انذار و تبشیر کا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے۔
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ہم یہیں تک ہی پڑھیں گے۔ ان 3 آیات کا ایک اور موضوع شروع ہو گیا، اور وہ موضوع ہے کہ قیامت آئے گی، اور وہ جو دن ہے وہ کفار کے اوپر بڑا مشکل ہوگا، ہاں مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ گویا ایمان بالآخرت کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فا کا معنی پس اذا جب، نُقِرَ پھونکا جائے گا، فِي النَّاقُورِ اس چیز میں جس میں پھونکا جاتا ہے، یعنی سور میں جب پھونکا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم متعدد دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بانسری نما اور سینگ نما ایک چیز ہے، اور جو حضرت اسرافیل جس کے اندر پھونک ماریں گے تو ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ایک دفعہ اور اللہ کے حکم سے پھونکیں گے تو جو سور اسرافیل ہے وہ، تو اس کے بعد پوری کائنات اللہ کے حضور چل پڑے گی، تو 2 سور پھونکے جائیں گے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں دوسرے سور کا ذکر ہے جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، آج تو حبیب مکے کے لوگ آپ کی دعوت کو نہیں سن رہے، لیکن وہ دن پھر بڑا سخت ہوگا۔ فا کا معنی پس، ذالک ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اشارہ کے لیے ہے۔ یومئذ وہ دن ایسا ہوگا، یوم عسیر جو کہ بڑا سخت اور مشکل دن ہوگا۔ یہ عسیر سے ہی اسر نکلا ہے، سورہ علم نشرح میں بھی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر جو تنگی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ تنگی جو ہے یہ قیامت کے دن کی تنگی ہے، جس کا مستحق خاص طور پر اللہ رسول کے منکر ہوں گے۔ اور علی الکافرین غیر یسیر، علی کا معنی پر، الکافرین جو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر یہ دن ہوگا، غیر یسیر آسان نہیں ہوگا۔ غیر و نا کے معنی میں ہے، اور یسیر آسانی کے معنی میں۔ یہ دن کفار کے اوپر آسان نہیں ہوگا۔ یہ جو 10 آیات ہیں ان کا یہ موضوع تھا، حضور کو اپنے فرائض نبوت سے آگاہ کیا گیا اور قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ جو 11 نمبر آیت دیکھ رہے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہاں سے ایک بہت بڑا کافر ہے جو حضور کے خلاف پراپوگنڈے کرتا ہے۔ جب حضور نے دعوت پیش کی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی ایک خاص نشست کی طرف آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اشارہ ہے، اور اس کے بعد قیامت کا خاص طور کے اوپر ذکر ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر دیکھیں گے۔ گویا کہ آپ اگر یوں کہیں کہ بہت سارے مکی مضامین میں سے اس صورت کا بڑا موضوع کیا ہے، تو وہ آخرت کا موضوع ہے جس کو کفار و مشرکین جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔